ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 76ویں قسط، خدیجہ مستور کی تحریر، دیوانی۔ پھپھی بھی نیا شکار پھانس کر کس قدر مطمئن معلوم ہو رہی تھی۔ کئی ماہ بعد آج انہوں نے آئینے کے سامنے تن کر اپنے بنے سورے سراپا کا ملاحظہ کیا اور پھر غور سے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ کمبخت، اس بار اگر تو نے میرے شکار پر جھپٹا مارا تو میں تیری بوٹیاں ہی نوچ ڈالوں گی، گھر سے نکال دوں گی، پھر کوئی دو کوڑی کو نہ پوچھے گا۔ کمینی، ہمارا ہی کھائے، ہم ہی پر چرکے لگائے۔ بھتیجی جو صوفے پر پڑی چرکے پڑ رہی تھی، کچھ چوکنی ہو کر کنکھیوں سے پھپھی کو دیکھنے لگی۔ پھپھی کو اس قدر بنا سورا دیکھ کر اس کے ہونٹ مارے ہنسی کے پھڑپھڑانے لگے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، کیسا سنگھار کیا ہے، نہ جانے کس غریب کو کچھ دن نچانے کے لیے۔ میں تو اس سے مل کر رہوں گی، یہ ہمیشہ کی طرح اسی موقع پر مجھے گھر سے ٹرخا نہیں سکتی۔ ان سے ملنے والوں کا مجھ سے ملنا ضروری ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں سے ایک ننھا سا قہقہا نکل گیا۔ پھپھی آئینے کے سامنے سے بل کھا کر پلٹی۔ یہ ہنسا کیوں جا رہا ہے؟ پھپھی نے ناک بھاؤں سکیڑ کر پوچھا۔ انہیں خیال آیا کہ ضرور انہیں ٹھاٹ کرتے دیکھ کر ہنسا گیا ہے۔ پھپھی، یہ کتاب ہی ایسی ہے کمبخت، اسے کوئی بہانہ ملا ہی نہیں۔ میں نے بھی تو پڑھی تھی، مگر ایک جگہ بھی ہنسی نہ آئی۔ رونی صورت ہے اس مصنفہ کی، اور تم کہتی ہو کہ کتاب ہی ایسی ہے۔ پھپھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی پھر آئینے کی طرف مڑ گئیں، اور اب اس نے انہیں نظر بھر کر دیکھا۔ بازوؤں کا تھل تھل کرتا گوشت پوری آستین کی خوب چست بلاؤز میں دبا ہوا تھا، اور ہلکی پھلکی اڑتی ہوئی نیلی ساڑی۔ اٹھ جاؤ اب رشو، نہا کر کپڑے تبدیل کرو، 4 بج رہے ہیں اور 6 بجے تم کو مسز حیدر سے ملنے ان کے گھر جانا ہے۔ پھپھی نے اسے گھر سے بھگانے کا سامان کر دیا۔ جی بہت اچھا۔ راشدہ سعادت مندی سے کتاب رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کون کمبخت جاتا ہے گھر سے؟ اس نے بھی اپنے جی میں سوچ لیا اور کپڑے نکال کر غسل خانے میں چلی گئی، اور پھپھی نوکروں پر مختلف قسم کے احکام صادر کرنے لگی، یہ یہاں رکھو، وہ وہاں۔ اب تو راشدہ کو پورا یقین ہو گیا کہ ضرور پھپھی کسی کلب گھر یا سنیما ہاؤس میں ملی ہیں اور اسے گھر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ جب پھپھا مرے تھے تو پھپھی نے کیسی ہائے ویلا مچائی تھی، اور کہا تھا کہ اولاد ہونا تو میری قسمت میں نہ تھا، پر اب یہ یتیم رشو ہی میری سب کچھ ہوگی۔ دادا میاں کے گھر سے بلا کر زبردستی مجھے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا، کیسے لاڈ پیار تھے، اور اب یہ حال ہے کہ مجھے دیکھے سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اف توبہ، یہ وہی مہربان سی پھپھی تو ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور جوانی کے دن میرے لاڈ اور عبادت میں گزارے تھے۔ سمجھتی تھیں کہ پھپھا کے ساتھ ساتھ جوانی اور جوانی کی امنگیں سب قبر میں دفن ہو گئیں، لیکن اب اسی ڈھلتی عمر میں نہ جانے کس طرح وہ جوانی اور امنگیں پھپھا کی قبر سے نکل بھاگیں، یہاں تک کہ اب ٹانگ برابر چھوکروں کی بھی خیر نہیں۔ اس دن شکیلہ نے کلب گھر میں کیسا بنایا تھا کہ بھائی اب لڑکوں کو پردے بٹھا دو، ورنہ رشو کی پھپھی ضرور کسی نہ کسی کا انتخاب کر لیں گی، قاعدے سے تو اب رشو کی شادی ہونا چاہیے۔ اس دن میں کتنی شرمندہ ہوئی تھی، بھلا پھپھی کو کیوں کر سمجھاؤں کہ یہ سب باتیں ٹھیک نہیں، کبھی پھپھا کی روح آ کر گلا نہ گھونٹ دے تو پھر بس۔ راشدہ نے ٹب میں غوطہ لگایا، اسے پھپھی کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ کیسی بولائی سی پھرتی ہیں بیچاری، وہ وجاہت، شمیم، جاوید اور خالد، ان میں سے ایک بھی تو پھپھی کا نہ بنا، بلکہ سب کے سب اسی کی طرف ڈھل گئے۔ وہ تو کہو خود اسی کو ان میں سے ایک بھی پسند نہ تھا، اس لیے ٹھکرا دیا، ورنہ پھپھی سے پیچھا چھڑانے کی تو اسی کو سخت فکر ہو رہی تھی، جدھر جاتی غریب پھپھی کے کارن بنائی جاتی۔ اب ضدیا گئی تھی وہ بھی، پہلے تو پھپھی کا شکار چھیننے کا اسے ذرا بھی خیال نہ تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اس پر شبہ کر کے اسے اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اب نہا بھی چکو رشو، پھپھی نے آواز دی۔ جی بس آئی۔ رشو کپڑے پہن کر باہر نکلی۔ ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے۔ پھپھی برآمدے میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر لیٹی ہولے ہولے کچھ گنگنا رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، ہلکے سرمئی رنگ کی ریشمی ساری باندھی، چہرے پر پاؤڈر لگایا، ہونٹوں پر لپسٹک کی پالش کی، چھوٹے چھوٹے بے چین گھنگریالے بالوں کو ربن سے کسا اور پھپھی کے سامنے جا ڈٹی۔ اس کے سامنے وہ ایسی معلوم ہوئی جیسے چاند کے آگے مدھم تارا۔ پھپھی اسے دیکھ کر کڑھی اور وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ ویسے تو اسے ٹھاٹ باٹ سے نفرت تھی،
لیکن جب پھپھی کو بنا سنورا دیکھتی تو ایسا سنگھار کرتی کہ وہ بیچاری پھیکی پڑ کر رہ جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پھپھی کے ہونے والے شکار اس کے فائر کیے بغیر اس کے قدموں پر پڑ جاتے۔ اب وہ چاہے انہیں بھون کھائے، چاہے کچا اڑائے یا زخمی کر کے چھوڑ دے۔ اب تم کو جانا چاہیے۔ پھپھی کو اسے بھگانے کی جلدی پڑی تھی۔ ارے پھپھی، ابھی تو 5 بجے ہیں، آپ نے 6 کا ٹائم دیا ہے، اس نے کہا۔ وہ اس ٹپس میں تھی کہ کسی طرح یوں ہی وقت گزر جائے اور وہ کہیں نہ جائے۔ خیر، تم کو یہاں سے 5:30 بجے چل دینا چاہیے۔ وہ کچھ بے چین ہو رہی تھی۔ جی ضرور۔ وہ ایک کتاب لے کر دوسری آرام کرسی پر دراز ہو گئی۔ پھپھی اٹھ کر کچھ مضطرب سی ٹہلنے لگیں اور ٹہلتے ٹہلتے کلائی پر بندھی ہوئی ننھی سی گھڑی کو دیکھتی جاتیں۔ ہلکے ہلکے بادل اب کچھ گہرے ہو چلے تھے۔ اب جا بھی چکو رشو، کہیں پانی نہ برسنے لگے۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ پانی نہ برسنے لگے۔ راشدہ نے دوسری کرسی اپنے قریب کھینچ کر اس پر پاؤں رکھ دیے۔ اس کے اس اطمینان سے پھپھی ایک بل کھا کر رہ گئی۔ برآمدے کے چکر اب کچھ تیزی سے ہونے لگے اور اسے جیسے نیند آنے لگی ہو۔ پہلے تو آنکھیں الٹانے پلٹانے لگی، پھر کتاب ہاتھ سے گرا دی۔ بس آ گئی نیند اور لگی زور زور سے سانس لینے۔ پھپھی تل ملا کر رہ گئیں۔ سو رہی ہو کمبخت، یا موت کی نیند آ رہی ہے؟ کیا مجال جو کہیں چلی جائے، اور جب وہ آ جائیں گے تو ٹوئیاں سی آنکھیں کھول کر پٹر پٹر باتیں بنانے لگے گی۔ کہاں دھکیل دوں اس منحوس کو؟ خدا تو اسے موت ہی دے دے، مچمچاتی ہوئی لاش نکلے گھر سے۔ پھپھی نے کچکچا کر اسے منہ میں کوسا اور پھر گھڑی دیکھی تو 6 بج رہے تھے۔ رشو اٹھ، تجھے جانا نہیں مسز حیدر کے یہاں؟ وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھپھی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مسز حیدر، نیند۔ رشو ہاتھ پاؤں پٹک کر گلے سے خرخر کرنے لگی، جیسے بے خبر سو رہی ہو بیچاری، اور پھپھی کی آنکھ بچا کر انہیں دیکھا۔ بری طرح بیتاب، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے ہنسی آنے لگی لیکن ضبط کر گئی۔ اچھا نہ جاؤ، میرا کیا جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے کرسی پر پڑ گئیں۔ رشو زور زور سے خرخر خوں خوں سوں سوں کیے جا رہی تھی۔ بیگم صاحب، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، نوکر نے آ کر اطلاع دی، اور پھپھی جھٹ دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ راشدہ نے اپنے گرد و پیش ایک نظر ڈالی اور پھر سوتی بن گئی۔ چند منٹ بعد پھپھی ایک بہت ہی حسین نوجوان کے ساتھ مسکراتی ہوئی برآمدے میں آ گئیں۔ بیچاری نے برآمدے ہی میں بیٹھنے کا انتظام کیا تھا، لیکن راشدہ کی بھی دیدہ دلیری، یہ جانتے ہوئے کہ کسی نئے آدمی کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، وہیں ٹھاٹھ سے لیٹ کر سوتی بن گئی۔ پھپھی کا بس چلتا تو برآمدے میں نہ بٹھاتی تاکہ راشدہ پر نظر عنایت نہ ہو، لیکن گرمی تو ایسے غضب کی ہو رہی تھی، بھلا کمرے میں بیٹھنے والا کیا کہتا اپنے دل میں؟ بادل چھا رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور مجھے کمرے میں گھونٹا جا رہا ہے۔ کیسی بدمذاق عورت ہے۔ لو، پھپھی کا پہلا ہی اثر خراب پڑتا۔ بڑا انتظار کرنا پڑا۔ پھپھی نے کرسی میں دھنس کر ناز سے ایک وار کیا۔ جی ذرا دیر ہو گئی۔ وہ کچھ بوکھلا گئے اور پھر جو نظر گھمائی تو راشدہ پر ٹھہر گئی۔ وہ اس کا منہ ساری کے پلے سے چھپا ہوا تھا، لیکن گورے گورے ہاتھ پاؤں تو کھلے ہوئے تھے۔ موسم کتنا سہانا ہے۔ پھپھی نے کھٹ سے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ہاں۔ پھر وہ چوری چوری راشدہ کو دیکھنے لگے، اور اس نے بھی ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے دیکھا جا رہا تھا۔ راشدہ نے جیسے نیند میں کس مسا کر پاؤں پٹکے تو اس کی بھری بھری پنڈلیوں سے ساری ذرا اوپر سرک گئی۔ پھپھی کا دل چاہا کہ جھنجھوڑ کر اٹھا دیں، لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو سمجھا لیا کہ فتنے کا سوتا رہنا ہی اچھا ہے۔ اس وقت کہیں تفریح کو چلا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پھپھی نے راشدہ کو سوتا چھوڑ کر بھاگ جانے کی ٹھان لی۔ جی ہاں ضرور، مجھے آپ کے ساتھ چلنے میں بڑی مسرت ہوگی، انہوں نے کہا، اور پھپھی کھل اٹھی۔ ادھر راشدہ نے سوچ لیا کہ جب یہ لوگ جانے لگیں گے تو ایک دم کسمسا کر جاگ پڑے گی، چاہے اس کسمسانے میں کرسی سے گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ کیوں نہ سنیما چلا جائے؟ انہوں نے ذرا رنگین سا مشورہ دیا۔ ضرور، لیکن وقت تو بہت کم رہ گیا ہے، آپ جلدی سے چائے پی لیں، پھپھی نے کہا اور ملازم کو اشارہ کیا۔ بس ذرا کے ذرا میں صحن کے وسط میں پڑی ہوئی سنگ مرمر کی میز پر چائے کا سامان سج گیا۔ پھپھی اور وہ وہاں ڈٹ گئے۔ پیالیوں میں چائے انڈیلی جانے لگی۔ بیچاری راشدہ کو کسی نے جھوٹوں اٹھایا بھی نہیں، بھلا وہ خود سے اٹھ بھی کیسے سکتی تھی؟ سو جو رہی تھی غریب۔
اس نے کنکھیوں سے ان لوگوں کو دیکھنا شروع کیا. وہ دونوں ہنس ہنس کر چائے چڑھا رہے تھے. بیچاری راشدہ کیسی ترس رہی تھی ایک پیالی کے لیے. چائے پینے کے بعد وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہوئے اور راشدہ ہڑبڑا کر جاگ گئی. موقع ہاتھ سے نکلا ہی چاہتا تھا. وہ جھومتی جھامتی ان کے سروں پر جا دھمکی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے اسے کچی نیند سے اٹھا کر کھڑا کر دیا. راشدہ کو دیکھ کر پھپھی پر بجلی سی گر پڑی اور وہ خوش تھے. آپ کی تعریف؟ انہوں نے پھپھی کی طرف بڑی مشکل سے نظریں موڑیں. یہ میری بھتیجی ہے راشدہ، امسال ہائی اسکول کا امتحان دے گی. اور راشدہ یہ ہیں مسٹر نسیم، یہاں کے رئیس اعظم فہیم صاحب کے بیٹے. پھپھی نے پہلے تو راشدہ کی ڈھلکی ہوئی ساری کو گھورا، پھر تعارف کرا ہی دیا. نسیم نے ہاتھ بڑھایا لیکن راشدہ نے دور ہی سے سلام کر کے چائے پینا شروع کر دی. پھپھی کچھ کڑ رہی تھی اور وہ سعادت مندی سے سر جھکائے چائے پی رہی تھی. شاید آپ نے میرے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی؟ نسیم نے پھپھی سے پوچھا. ہیں؟ ہاں جی، یہ بہت سوتی ہے، کب کی پڑی سو رہی ہے، اطلاع کیسے دیتی؟ پھپھی بہت بوکھلا گئیں اور راشدہ نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی. تو پھر چلنا چاہیے اب سنیما؟ نسیم نے پھر رنگین مشورے کی یاد دلائی. اب تو وقت نکل گیا، پھپھی نے پھیکے پن سے کہا اور کرسی کی پشت پر سر ٹیک دیا. ابھی تو پکچر شروع ہونے میں 20 منٹ باقی ہیں، کار پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. نسیم نے گھڑی دیکھ کر کہا. لیکن بھائی نہ جانے کیوں چائے پینے کے بعد سے سر میں درد ہونے لگا، کیوں نہ آج کا جانا ملتوی کر دیا جائے؟ پھپھی نے بہانہ بنا کر اور کرب سے پہلو بدل کر ایک سانس چھوڑ دی. نسیم پھر اصرار نہ کر سکے، ورنہ انہیں رنج تو بہت ہوا اس وقت نہ جانے کا. کیسا مزہ آتا راشدہ کے پہلو والی سیٹ گھیرتے. کبھی کبھی پہلو بدلنے سے دونوں ایک دوسرے سے چھو جاتے. راشدہ چائے پینے کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئی. نسیم نے چھیڑ چھیڑ کر باتیں شروع کی لیکن وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی. وہ جانتی تھی کہ بے نیازی عورت کا وہ حربہ ہے کہ مرد دل ملا کر رہ جائے. پڑ باتیں کرنے میں بھلا یہ بات کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ راشدہ کچھ دیر بعد یہ اٹھا وہ دھر کرنے لگی. آپ کی بھتیجی کو میرا آنا کچھ اچھا نہیں لگا، نسیم نے دبی آواز میں کہا. جی ذرا وہ کم کسی سے ملتی ہے اور پھر ہے بھی صدا کی مغرور. پھپھی نے فوراً اس کی برائی کر دی اور پھر دونوں ہنس ہنس کر جانے کیا کیا باتیں کرنے لگے. پھپھی نسیم کو اپنے لیے سیدھا کر رہی تھی اور نسیم پھپھی کو ہموار کر رہا تھا راشدہ کے لیے. تو پھر کل آپ ملیں گی نا جگت ٹاکیز میں 7:30 بجے؟ ہاں ضرور، اور راشدہ صاحبہ کو بھی ضرور لائیے گا. اچھا، پھپھی نے ناگواری سی محسوس کرتے ہوئے کہہ دیا. راشدہ کے کان میں جو مطلب کی باتیں پڑیں تو فوراً رخصت کرنے کے بہانے سے آ گئی. تو پھر آپ بھی اپنی پھپھی کے ساتھ آئیں گی نا؟ نسیم نے ٹھیٹ نیاز مندانہ صورت بنائی. کہاں؟ راشدہ بالکل بھولی بن گئی. جگت ٹاکیز میں. اگر پھپھی جائیں گی تو میں بھی ساتھ ہو لوں گی. راشدہ نے اس طرح کہا جیسے وہ نسیم پر بڑا احسان کر رہی ہو. شکریہ. نسیم نے راشدہ کے سامنے بالکل بچھتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہو گئے. مجھے آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، بہت زیادہ. چلتے چلتے نسیم نے ایک اور انکشاف کیا. مجھے بھی مسرت ہوئی. راشدہ نے نسیم کی مسرت کا بدلہ فوراً ہی چکا دیا اور پھر جیسے ہی وہ گئے پھپھی راشدہ پر برس پڑیں. بدتمیز، نالائق، تم مسز حیدر سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ جی پھپھی نہ معلوم نیند کم بخت کہاں سے آ گئی، کل ان سے معافی مانگ لوں گی جا کر. راشدہ نے بھولے پن سے منہ لٹکا دیا. تم ہمیشہ یہی کرتی ہو، میری ذلت کرا کے تم کو مسرت ہوتی ہے. پھپھی تل ملا کر بولی. جی نہیں تو. کل جا کر معافی ضرور مانگنا. جی بہت اچھا. راشدہ نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا. مانگی نہ ہو مسز حیدر سے معافی؟ راشدہ کو غصہ آ رہا تھا. پکی دوست تھیں وہ پھپھی کی. جب وہ کسی صاحبزادے کو اپنے گھر مدعو کرتی تو مسز حیدر ہمیشہ رش و پیاری کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دیتی. اس طرح راشدہ کے ہاتھ سے کتنے ہی موقع نکل گئے، لیکن خدا بڑا مہربان تھا اس پر. پھپھی کے صاحبزادوں سے ان کی کسی نہ کسی طرح مٹ بھیڑ ہو ہی جاتی. دوسرے دن راشدہ صبح ہی مسز حیدر سے معافی مانگنے کا کام انجام دے آئی اور پھر تمام دن سائے کی طرح پھپھی کے ساتھ رہی. 7 بجے پھپھی سنیما جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. راشدہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن چلتے وقت وہ منہ دیکھتی رہ گئی کیونکہ پھپھی نے اسے جھوٹو بھی نہ پوچھا. آخر راشدہ سے ضبط نہ ہوا، وہ ان کے پیچھے لپکی. پھپھی پھنکارتی ہوئی کھڑی ہو گئی. میں بھی چلوں پھپھی؟
کہاں؟ جگت ٹاکیز؟ آپ نے کل مسٹر نسیم سے وعدہ کیا تھا نا؟ اوہ وہ، میں نے ان سے فون پر کہہ دیا کہ نہ آ سکوں گی۔ پھپھی نے فوراً بہانہ بنا دیا۔ تو پھر اب آپ؟ راشدہ سے کچھ کہتے نہ بن پڑی۔ کیا کہنا ہے جلدی کہو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ان کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی۔ میں اپنی ایک دوست کے ہاں چلی جاؤں؟ جاؤ۔ پھپھی پیچھا چھڑا کر لمبے لمبے قدم مارتی ایک ٹھہری ہوئی ٹیکسی کی طرف بڑھ گئیں اور راشدہ گھر میں آ گئی۔ اسے پھپھی کے بہانے پر ہنسی آ رہی تھی۔ ویسے تو خیر وہ یقین کر لیتی، لیکن اس نے دن میں ایک بار بھی فون کے پاس جاتے نہ دیکھا تھا۔ صبح جب وہ گئی تھی تو پھپھی سو رہی تھیں اور جب واپس آئی تب بھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے جو وہ جگت ٹاکیز پہنچ کر پھپھی پر بجلی بھی گرا دے اور اس پر کوئی بات بھی نہ آئے۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وقت بالکل نہ رہا تھا۔ اس نے جھٹ ٹیکسی کر لی اور اپنی سہیلی رقیہ کو جا پکڑا جو اپنی کوٹھی کے سامنے والی لمبی چوڑی سڑک پر لڑک رہی تھی۔ ارے بھلا یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل تو میرے ساتھ۔ ارے بھائی کہاں لے جاؤ گی مجھے؟ رقیہ گھبرا گئی۔ راشدہ کی سانس جو چڑھی ہوئی تھی۔ جگت ٹاکیز، خدا کی قسم بڑا اچھا فلم ہے۔ لیکن ویکن کیا؟ بس تم بیٹھ جاؤ ٹیکسی میں ورنہ اکیلے مزہ نہ آئے گا۔ راشدہ نے رقیہ کو گھسیٹ کر ٹیکسی میں ٹھونس دیا۔ موٹی بھینس رقیہ پوری سیٹ پر چھا گئی، کالی کلوٹی۔ راشدہ تو اس کے سائے سے بھی گھبراتی تھی، لیکن وقت پڑے پر بیچاری کو اس کے پاس آنا پڑا، ورنہ اور بھی تھیں، سلمیٰ، ثریا، طلعت وغیرہ، سب کی سب بڑی حسین اور بامذاق، لیکن اسی حد تک خطرناک بھی۔ تبھی راشدہ کو رقیہ کا ساتھ منظور ہوا، اور وہ خوب جانتی تھی کہ خوبصورت سہیلیوں کو ساتھ لے کر کسی مرد سے ملنا کہاں تک جائز ہوتا ہے۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی جگت ٹاکیز پہنچ گئی۔ پہلے راشدہ اتری اور پھر رقیہ کو نیچے گھسیٹا۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے راشدہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پھپھی اور نسیم ٹکٹ گھر کے پاس کھڑے تھے۔ راشدہ وہیں کھڑے ہو کر رقیہ سے ادھر ادھر ہانکنے لگی تاکہ وہ دونوں ہال میں چلے جائیں، پھر وہ بھی ٹکٹ لے لیں۔ جب پھپھی اور نسیم اندر چلے گئے تو اس نے بھی دوڑ کر گیلری کے ٹکٹ لے لیے اور رقیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ فلم شروع ہو چکا تھا۔ راشدہ اندھیرے میں سنبھل کر قدم اٹھانے لگی۔ اسے گیلری کے ایک کونے میں پھپھی کی ساری چمکتی نظر آئی اور وہ اسی طرف بڑھی، لیکن رقیہ کا یہ عالم کہ جو بھی سیٹ خالی نظر آتی ہانپتی ہوئی اس پر ٹک جاتی۔ راشدہ بیچاری کو پھر زور لگانا پڑتا۔ بڑی مشکل سے وہ ان دونوں کے قریب پہنچی، ساری کا پلو ذرا چہرے پر سے کھینچا اور نسیم کے پہلو والی سیٹ پر دبک گئی اور اپنے پہلو والی سیٹ پر رقیہ کو ڈھکیل دیا۔ رقیہ تو راشدہ کے پیسوں کا صحیح مصرف کرنے میں کھوئی ہوئی تھی، یعنی خوبصورت ہیرو کے دیکھنے کی دھن میں پلک تک نہ جھپکا رہی تھی، لیکن راشدہ پھپھی اور نسیم کی کھسر پسر اور حرکات و سکنات پر اپنے کان اور آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ اور جب انٹرول ہوا تو نسیم اچھل پڑے۔ اوہ آپ کہاں؟ پھپھی نے بھی دیکھا اور جیسے ان پر بجلی گر پڑی۔ راشدہ چپ تھی۔ آپ کیسے آ گئیں؟ آپ کی پھپھی نے تو کہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، نسیم نے پوچھا، اور پھپھی کا دل چاہا کہ منہ کالا کر جائیں یا پھر راشدہ کو کھا جائیں۔ جی واقعی میری طبیعت ذرا خراب تو ہو رہی تھی، لیکن یہ میری دوست آئیں اور زبردستی مجھے گھسیٹ لائیں، ورنہ میرا تو آنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ راشدہ نے پھپھی کی لاج رکھ لی اور پھر بات ٹالنے کے لیے رقیہ کا تعارف کرانے لگی۔ آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، رقیہ نے اپنے تھل تھل چہرے پر ذرا ناز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، نسیم نے بھی رسم دنیا ادا کر دی۔ جی وہ تو کہیے بھلا آپ سے کیوں شرف ملاقات حاصل ہوتا، آج یہ رشو آئی میرے ہاں دوڑتی ہوئی اور راشدہ نے رقیہ کی ایک چٹکی لی اور وہ ذرا گڑبڑائی اور اپنے ساتھ زبردستی کھینچ لائی۔ رقیہ نے چٹکی کے بعد ایک جھرجھری لے کر پھپھی اور راشدہ دونوں ہی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نسیم مسکرائے، راشدہ کی نظریں جھکیں، پھپھی نے منہ پھیرا جیسے دنیا سے بیزار ہو گئی ہوں، اور رقیہ اپنی املی کی چیاں جیسی بے وقوف آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ چائے پئیں گی آپ لوگ؟ نسیم نے چائے سے سب کی شرمندگی کو دھونا چاہا، مگر وہاں تو سب کو چپکی لگی ہوئی تھی، جواب کون دیتا؟ نسیم نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ ادھر فلم شروع ہوئی تو سب کی جان میں جان آئی، اندھیرے میں جھکی ہوئی آنکھیں اٹھیں، چائے آئی اور نسیم نے سب سے پہلے پھپھی کو پیش کی اور پھر رقیہ کو اور آخر میں راشدہ کو۔ پیالی دیتے وقت نسیم کی انگلیاں راشدہ کی انگلیوں میں پھنس کر رہ گئیں اور راشدہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اس سے پہلے کسی سے ملنے کی اتنی جد و جہد نہ کی تھی۔
نسیم کے کارن اس نے پھپھی کی جھڑکیاں سہیں اور رقیہ جیسی بھینس پر پیسے خرچ کیے۔ فلم ختم ہوا۔ نسیم پھر سے ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ رقیہ نے اپنے گھر کی راہ لی اور راشدہ پھپھی کے ساتھ اپنے گھر آ گئیں۔ راستے بھر اس نے یہی سوچا تھا کہ جانے پھپھی کیا درگت بنائیں گی، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہ کہا۔ ہاں، رات کو وہ دیر تک ناک چھینکتی رہیں، جانے انہیں زکام ہو گیا تھا یا رونا آ رہا تھا، کچھ راشدہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ محبت کی پینگیں خوب بڑھیں۔ پہلے تو پھپھی نے اپنے پر کاٹ کرنا چاہی، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر راضی برضائے بھتیجی ہو گئیں۔ آخر اس رومان کا خاتمہ شادی پر ہوگا۔ پھپھی پیش تھیں، لیکن حال یہ کہ دونوں کی صورتوں سے بیزار۔ راشدہ ان کی بھتیجی تھی یا بیرن؟ چلو اچھا ہی ہوا کہ راہ کا روڑا ایک طرف ہو گیا اور پھپھی کو بھی کچھ سکون ہو گیا۔ کچھ دن بعد راشدہ نے سنا کہ پھپھی نے بھی اپنی شادی رچا ڈالی، ایک غریب نوعمر لڑکے کے ساتھ، اور اب وہ اپنے شوہر نامدار کی دیرینہ تمنا یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے میں کھوئی ہوئی ہیں۔ راشدہ کا دل چاہا کہ اپنے معصوم پھپھا جان سے ملے، لیکن پھپھی نے تو اس پر عمر بھر کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے، اس لیے ہمت نہ پڑی کہ دیواریں پھاندے۔ ایک دن ایک پارٹی میں پھپھی اور ان کے شوہر سے راشدہ کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن بات چیت نہ ہوئی۔ پھپھی کے وہ تھے واقعی خاصے خوبصورت، لیکن بے حد دبلے اور زرد ہو رہے تھے، چہرے سے ایسا معلوم ہوتا کہ دنیا سے بیزار ہیں۔ راشدہ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھپھی سائے کی طرح ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بوڑھی بیوی چھوکرے شوہر کو کس قدر چاہتی ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال کرتی ہے، لڑکوں کی صحبت میں زیادہ نہ بیٹھنے پائے، لڑکیوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، سر شام گھر پر حاضر رہے، غرض ہر نیک و بد سمجھاتی رہتی ہے، اور شوہر ان چونچلوں پر بھی سوکھتا ہی جاتا ہے، اپنا رنگ ہلدی سے ملاتا جاتا ہے، بالکل اس لڑکی کی طرح جس کی ماں 30 سال کی عمر میں بھی اسے بچہ کہہ کر شادی کی فکر نہ کرے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن راشدہ نے سنا کہ پھپھی کے وہ چپکے سے لڑائی پر نام لکھوا کر چلے گئے، اور پھپھی چند ماہ سوگ منانے کے بعد اب پھر تنگ بلاؤزوں اور اڑتی ہوئی ساڑیوں کی مدد سے کلب گھروں، سنیما ہاؤسوں اور پارٹیوں میں دیوانہ وار کچھ تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔